وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی. مسلمانوں کی حالت کے اوپر غور کریں، اپنے زمانے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ان کوششوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر عدل کے قیام میں جو ہمارا کردار ہے ہم اس کو انجام دے سکیں. انشاءاللہ زمین کے اوپر عدل کے لیے اتنی کوششیں ہو جائیں کہ خدا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے ظہور مقدس کی حصول کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل رجل. اس سے پہلے کہ میں حسب عادت مختلف مسائل کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس جملے کے اوپر ایک دو منٹ عرض کر دوں کہ کتنا اہم ہے کہ انسان کے پاس ایسا ایک تصور ہو، امامت کا تصور. آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں اور ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے. آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے اندر بھی کوتاہی کمی مل جائے گی، ڈھونڈے گا، کریدے گا، تو کون انسان ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. کتنا سکون ملتا ہے انسان جب وقت کے امام کو سوچتا ہے، کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک وجود ایسا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ انسان نا امید ہو کے مر جائے کہ بھئی ہے کیا یہاں. اسی طریقے سے مثلا آپ کو ایک پیمانہ مل جاتا ہے، میں اپنی زندگی میں مشغول ہوں، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، حتیٰ اگر اپنی آخرت کے لیے اس عنوان سے کہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں، اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے روزے رکھ رہا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اپنے ہی میں لگا ہوا ہوں. اس کے بعد انسان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ وقت کے امام اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. اگر یہ پیمانہ نہ ہو تو سب خود غرض ہو جائیں گے، سب اپنی خود غرضیوں میں ختم ہو جائیں گے. ہماری زندگی کی مصروفیتیں ختم ہوں گی؟ کبھی ختم نہیں ہوں گی. لیکن جب انسان اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں ہو تو ایک لحظے کے لیے وقت نکالے اور یہ سوچے امام اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، امام اس وقت کیا چاہ رہے ہوں گے، امام کن اہداف کو پورا کرنا چاہتے ہوں گے. تو انسان کو ایک اسکیل مل جاتا ہے. شب جمعہ اور یہ شب مقدس ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، اس میں خداوند تعالیٰ مغفرتیں فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے. کل کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہوتا ہے. شب جمعہ کی مناسبت سے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ جو بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کے ظہور کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل رجل. بالآخر یہ دنیا کا مقدر ہے کہ امام نے تشریف لانا ہے، اس میں کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ انسان پر رحم کرے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. جو زمین پہ کمزور واقع ہوئے ہیں خدا ان پہ احسان کرے گا. وقت کے امام کی تشریف آوری ہوگی، جو کچھ انجام پا رہا ہے ہم مسلسل بحمد اللہ رب العالمین اس کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 2019 شروع ہوا ہے، اور چاہے کیلنڈر کوئی بھی ہو، جبکہ سب کی سب تعبیرات جو ہوتی ہیں یہ سب مصنوعی تعبیرات ہیں. سورج اگر کہیں گھوم رہا ہے تو اس سے میرے اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، اس کا مدار ہم نے یہ سوچا کہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ یہاں پہ واپس آیا، تو جہاں سے شروع ہوا یہ کوئی حقیقی پوائنٹ ہے کیا؟ اگر کوئی چیز ایک دائرہ نما گھوم رہی ہے تو آپ کہیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کس نے کہا؟ وہ والا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے
کیا فرق پڑا؟ اچھا سورج گھوم گیا، اس نے ایک پورا چکر کر لیا، میرے اوپر کیا اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑا۔ سورج کے گھومنے سے میرے اندر کیا اضافہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کا سب اعتباری ہے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ انسان ایک جگہ بنا لیتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، تو وہ بھی اس عنوان سے کہ بھئی آپ نے ایک جگہ بنا دی کہ آپ پورے سال کو ریویو کر لیں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگر اس عنوان سے دیکھا جائے الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ پیچھے نہیں جا رہے، الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور وہ کس عنوان سے، اس کو میں عرض کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا۔ سب سے اہم جو مجھے اس وقت سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی دشمن کی صورتحال اس وقت کیا ہے، دوستوں کی کیفیت کیا ہے، تو میں کہوں گا دشمن کی صورتحال بہت خراب ہے۔ کیوں بہت خراب ہے؟ اس لیے بہت خراب ہے کہ انہیں خود نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی، یقینی صورتحال نہیں ہے، غیر یقینی صورتحال۔ اچھا آپ کوئی آدمی ایسا ہونا جس نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے نہ کرنے ہوں، چلاؤ بس چلاؤ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا صورتحال یقینی ہے یا غیر یقینی ہے، چلاؤ آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھئی جس نے کوئی منصوبہ بنانا ہی نہیں ہے اسے کیا فرق پڑے گا کہ ایک مہینے بعد کیا ہونا ہے؟ نہ تم نے منصوبہ بنانا ہے، تم نے صبح اٹھ کے زندگی گزارنی ہے، دیٹس اٹ، تمہارے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جس نے منصوبہ بنانا ہو اسے بہت فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگ منصوبے بناتے ہیں، بزنسز کے لیے کئی سالوں کے منصوبے بنتے ہیں۔ اس وقت جو بہت گندی صورتحال بنی ہوئی ہے، چاہے وہ امریکہ لے لو چاہے وہ انگلینڈ لے لو، صورتحال کلیئر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب ہوگا کیا۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو امریکہ میں ایک پروسیس ہوا ہے جس کو یہ لوگ شٹ ڈاؤن کہتے ہیں، اور شٹ ڈاؤن کے اندر بہرحال جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ریسورسز ہیں جس میں تنخواہیں بھی جانی ہیں، وہ تمام ریسورسز فریز ہوئے ہیں اس وقت، اور ان کے فریز ہونے کی وجہ سے کم بھی 8 لاکھ کے قریب امپلائیز ایسے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جن کو اب چند دنوں سے تنخواہ نہیں ملنی ہے۔ اب جو ان کا پہلا چیک جانا تھا مثلا اب وہ نہیں جائے گا۔ اچھا اب یہ 8 لاکھ میں سے کچھ کو جائے گا کچھ کو نہیں جائے گا، لیکن بہرحال اس کو ہم کہتے ہیں انسرٹینٹی، نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ہوا کیوں ہے؟ سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ جو امریکی صدر موجودہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میں ساؤتھ میں ایک دیوار بناؤں گا میکسیکو کے ساتھ، اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کا فنڈ، خود اس نے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس کا فنڈ میکسیکو دے گا۔ اچھا میکسیکو نے کہا کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم تمہاری دیوار کا فنڈ ہم دیں گے، ہم کیوں دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ اب اس کے بعد صدر پھنس گیا ہے کہ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں بنواؤں گا، اور اس کا بہت بڑا دعویٰ ہے اس کے اوپر، اور میکسیکو کہہ رہا ہے ہم تو پیسے نہیں دیں گے۔ اب جب وہاں سے پیسے نہیں ملیں گے تو اس نے یہ کہا کہ امریکی حکومت دے گی۔ اچھا امریکی حکومت کے ساتھ مصیبت یہ ہوگی کہ آخری انتخابات کے اندر صدر کی مخالف پارٹی یعنی ڈیموکریٹس ہیں وہ کانگریس کے اندر میجورٹی میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے، اس کا بجٹ ہے تقریباً $5 ارب، $5 ارب سے تھوڑا زیادہ۔ انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ معاملہ یہاں پہ خراب ہو گیا، اور صدر نے کہا کہ بھائی جب تک اس کے پیسے نہیں دو گے میں امریکی حکومت کے جو فیڈرل ملازمین کے فنڈز ریلیز ہونے ہیں وہ میں فنڈز ریلیز نہیں کروں گا۔ اس صورتحال کو ایک لاک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے پوری دنیا کے سامنے امریکہ مذاق کا ایک نشانہ بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ کیسا ملک ہے جس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بنیادی ترین مشکلات کو حل کر لے، وہ پوری دنیا کے بارے میں کیا منصوبے دے گا۔ آپ اس صورتحال کا چند سال پہلے سے مقابلہ کریں جو امریکہ کی دنیا میں امیج تھی، تو مجھے الحمدللہ اس بات پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ امیج کے اعتبار سے امریکہ اپنے دور کے بدترین زمانے سے گزر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ہمیں امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں دشمنی اس ظلم سے تھی جو اس ملک کے اندر، اس ملک کے نام پر دنیا بھر کے اندر ہو رہی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو خواب و خیال تھا اس طاقت کا، اب وہ طاقت ختم ہوتا دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹس ایسی ہوں کہ دنیا کو اس ظالمانہ نظام سے نجات مل سکے انشاءاللہ تعالی۔ ادھر یورپ میں دیکھیے، انگلستان کے اندر انہوں نے اپنے پاؤں پہ ایک اور کلاڑی ماری، انہوں نے کہا کہ ہم یورپ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بریکزٹ۔
انہوں نے علیحدہ ہونے کا ریفرینڈم کیا اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے ریفرینڈم کے اندر پاس ہو گیا کہ ہاں بھائی علیحدہ ہونا ہے. اب جب کہ علیحدہ ہونا ہے تو اسٹیمیٹس ہو رہی ہیں کہ بھائی اگر ہم علیحدہ ہو گئے تو انگلستان کو اس کا نقصان کتنا ہوگا, کتنا $1 بلین ہے جو انگلستان سے باہر نکل جائے گا, اور نکل چکا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کریں گے. اب وہ ڈیل نہیں ہو پا رہی, جس طرح امریکہ کے اندر غیر یقینی صورتحال, اب کیا ہوگا نہیں معلوم. بالکل یہی صورتحال انگلستان کے اندر, اب کیا ہوگا نہیں معلوم. وزیر اعظم ایک منصوبہ لے کر آئیں, وہ منصوبہ ناکام ہو گیا, اور اب باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں کہ شاید دوبارہ ریفرینڈم کرائیں کہ ہم نے یورپ سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے, یعنی اپنے لیے ایک اور مذاق شروع کروائیں. تو یہ جو صورتحال ہے جس کو ہم لوگ غیر یقینی کہتے ہیں, یہ ملکوں کے لیے تباہ کن صورتحال ہے. خوش قسمتی کہوں گا میں کہ الحمدللہ دنیا کا جو ظالمانہ نظام ہے آج اس مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس کے بالکل برخلاف آ کر دیکھیں آپ, اور انسان خدا کا شکر کرتا ہے کہ ولایت فقیہ نعمت کتنی بڑی ہے. نظام کی پائیداری اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اس کے ذریعے سے نظام کے استحکام کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ خدا کی نعمت ہے کہ یہ نظام امریکی اور برطانوی معیشت سے آزاد ہے, اس معیشت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو اس معیشت میں پھنسے ہوئے تھے, مثلا جیسے سعودی نظام جو امریکی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا تھا, وہ اپنے اندر اس وقت ایک مصیبت سے دوچار ہے. تھوڑا سے کمنٹس آپ کی خدمت میں اس صحافی کے حوالے سے کریں گے کہ جن کو میرے خیال میں اتنے نام دیے جا چکے ہیں کہ اب اس کا اصلی نام بھی نہیں پتہ چلے گا کہ نام ہے کیا اس کا. اس کو خاشگی بولنا ہے, خشوگی بولنا ہے, کیا بولنا ہے اللہ جانتا ہے, لیکن میں بار کو ایک نام پکڑ کے اس کے حوالے سے بولوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے امریکی نظام پر ہے, یہی غیر یقینی صورتحال برطانیہ اور یورپ کے اوپر ہے. بالکل یہی غیر یقینی صورتحال مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہے, اور اس میں سر فہرست امریکہ اور یہ سعودی عرب, اور اس کے بعد یو اے ای. اب ان کی غلطیوں کو کہاں سے گنوائے انسان؟ غلطیوں کو تو چھوڑ دیں کہ کیا کچھ کیا انہوں نے اور کہاں سے شروع ہوا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس نظام نے اپنے آپ کو ہر طرف سے مصیبت میں پھنسا دیا. اور یہ جو آخری کیس ہوا جس میں انہوں نے صحافی کو بلایا اور اس کو بلا کر ایمبیسی کے اندر قتل کیا, موسٹ پروبیبلی اس کے باڈی پارٹس کو انہوں نے مختلف طریقوں سے ضائع کر دیا, جو کچھ بھی کیا, اس کے بعد سے تو پوری دنیا کے سامنے ان کا معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا کہ بھئی آپ کے ہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. اور کہاں وہ شہزادہ پوری دنیا کے سامنے سعودی عرب کو ایک ماڈرن نظام کے طور پہ پیش کرنا چاہتا تھا, اور اس وقت پوری دنیا کے سامنے اس تمام نظام کی حیثیت ختم ہو گئی. اس نے تمام جو سرمایہ جذب کرنا تھا, لے کر آنا تھا, وہ سب داستان ختم ہو گئی. دنیا کا کوئی پاگل ایسا نہیں ہوگا جو اس ملک کے اندر جا کے پیسہ لگائے گا جہاں پر یہ سب کچھ بھی انجام پا سکتا ہے. پہلے بھی انجام پاتا ہوگا, اب بالکل بلنٹ ہو گیا معاملہ. اب ان کی صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یمن سے یقیناً ان کو نکلنا پڑے گا, ہر صورت میں نکلنا پڑے گا. اور تھوڑا سا انسان سوچے کہ الحمدللہ رب العالمین, رہبر معظم نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کی جیت کا امکان 0 سے کم ہے, 0 سے کم ہے. اور ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مسلسل یہ بات ثابت ہو رہی ہے. نہیں جیتنا تو چھوڑ دو, اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہار کس صورت میں ماننی ہے. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے یا نہیں جیتنا ہے, کوئی احمق نہیں کہے گا کہ یہاں پہ ان کے جیتنے کا کوئی بھی امکان ہے. اب سب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہار کیسے مانیں گے. اور وہ جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں, لیکن بہرحال وہ سارے مسائل اس صورت میں کہ سعودی عرب کہیں سے جیت جاتا, اب یہ معاملہ ختم ہے, اب کچھ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام کی ایک اور فتح ہے کہ اس نے اس کو ثابت کر دیا. معاشی اعتبار سے سعودی عرب بہت برے وقت میں ہے, معاشی اعتبار سے امریکہ بھی بہت سخت وقت میں ہے. ایک چھوٹا سا معاملہ جو بہت دفعہ اٹھتا ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھ لیا ہوگا, میں چونکہ چاہتا ہوں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پوائنٹس اشارے کے طور پہ عرض کر دوں تو عرض کروں, اور وہ یہ تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کا سب سے اہم رابطہ کس چیز کے اندر ہے, جس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ رابطہ ختم ہو رہا ہے, اور وہ رابطہ تھا
ڈالر اور تیل کے رابطے کے اندر، ڈالر اور تیل کا رابطہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ امریکی نظام کو سعودی نظام کے ذریعے سے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی تھی، یہ بات ہے۔ اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسرائیلیوں کا سب سے بڑا سپورٹر مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عرب تھا۔ اس وقت نیتن یاہو پوری دنیا کو کنونس کر رہا ہے کہ حتیٰ اس صحافی کے قتل کے باوجود ہمیں محمد کا ساتھ دینا پڑے گا شہزادے کا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا حامی ہمارا یہی ہے۔ اب یہ سب چیزیں اعتراف ہو کر سامنے آ گئیں کہ وہ دشمن بھی کھلے عام سب کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ سب سے بڑا حامی ہے۔ تو امریکیوں کو سعودیوں سے مدد ملتی تھی مسلمانوں کو کنٹرول کرنے میں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اسرائیلیوں کو سب سے بڑی حمایت عربوں کے اندر آل سعود سے ملتی تھی، یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن یہ معاملے پھر چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ کہاں پر ہے؟ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی امریکہ اور امریکی ڈالر پوری دنیا پہ اوپر حکومت کر رہا تھا۔ کیوں حکومت کر رہا تھا؟ پوری دنیا کو ڈالر چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنے بچپنے میں کچھ سوال کرتا ہے جس کا جواب کوئی دینے والا نہیں ہوتا، تو انسان سوچتا ہے یار شاید سوال ہی غلط تھا۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ بچپنے کے سوالوں کو ذہن سے نکالے نہیں، جب تک اچھا جواب نہ مل جائے خاموش نہ بیٹھے۔ اب تو دور انٹرنیٹ کا ہے نا، آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ بچپنے میں مجھے یاد آتا ہے میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ بھئی پاکستان غریب کیوں ہے؟ تو کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ بھئی پیسہ تو پاکستان خود ہی چھاپتا ہے نا، چھاپ لے، غریب کیوں ہے؟ چھاپ لے۔ بات صحیح ہے، بچپنے کے دماغ میں یہی آئے گا کہ بھئی چھاپو، اب پیسے والے بن جاؤ، امیر ہو جاؤ، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ۔ تو مثلا کسی نے بتایا کہ بھئی پاکستان تو چھاپ لے گا، لیکن جب پاکستان بیچنے جائے گا، خریدنے جائے گا، تو باہر جو خریدے گا اس میں بھی روپیہ دے دے۔ ہمارا دماغ یہ کہے گا بھئی اپنے ہاتھ سے چھاپے، اور جب سعودی عرب سے تیل خریدنے والا ہے تو روپیہ پکڑا دے اسے۔ تو سامنے والے کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچتا تھا بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ابھی روپیہ نہیں دیتا تو کیا دیتا ہے؟ ڈالر دیتا ہے۔ بھئی وہ بھی تو کسی ملک کوئی ملک چھاپ ہی رہا ہے نا، وہ چھاپ رہا ہے اس کی چل رہی ہے، ہم چھاپ رہے ہیں ہماری نہیں چل رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، بچپنے کا تو سوال صحیح ہے نا۔ یہ اب صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، ہم چھاپتے ہیں ہماری نہیں چلتی، وہ چھاپتے ہیں ان کی چل جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ سی ہے۔ اگر سعودی عرب مجھ سے روپیہ لے لے گا اور کل سعودی عرب کو جاپان سے گاڑی لینی ہوئی تو جاپان روپیہ لے گا؟ نہیں۔ اچھا جاپان روپیہ کیوں نہیں لے گا؟ جاپان روپیہ اس لیے لے گا کہ اگر جاپان نے روپیہ لے لیا تو وہ روپیہ کس کو پکڑائے گا؟ کون لے گا جاپان سے روپیہ؟ کوئی نہیں لے گا، نہیں لے گا تو جاپان بھی نہیں لے گا۔ تو یہ سب ڈالر کیوں لے لیتے ہیں؟ ڈالر کیوں لیتے ہیں؟ بھئی ہم بھی تو چھاپ کے دے سکتے تھے، وہ بھی چھاپ کے ہی دیتے ہیں نا، ہم بھی چھاپ کے دے دیں گے۔ وہ چھاپ کے دیتے ہیں، ان کا چلتا ہے، کیوں؟ چونکہ سب کو ڈالر چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ دو وجہ سے، دو وجہ تھی، دوسری بھی چھوٹی ہے، پہلی وجہ بڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عربوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جتنا تیل بیچیں گے سب ڈالر میں بیچیں گے۔ اچھا اب دنیا کو تیل چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے، اور تیل کس میں بکے گا؟ ڈالر میں۔ اس کا مطلب ہے ساری دنیا کو ڈالر چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ ساری دنیا کو تیل چاہیے اور ساری دنیا کو ڈالر چاہیے تو امریکہ کو تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا، کام کاج کی ضرورت نہیں ہے، ڈالر چھاپتے رہو۔ اور یہ ہو رہا ہے، اور یہی ہوتا رہا تھا، یہ چل رہی تھی کہانی اسی طریقے سے۔ وہ یہ کہ پوری دنیا کو تیل چاہیے، تیل ڈالر میں بکے گا، اس لیے پوری دنیا کو ڈالر چاہیے، اور امریکہ ڈالر چھاپے گا، چھاپ چھاپ کے لوگوں کو پکڑاتا رہے گا۔ ہر سال کتنا چھاپتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اب تو چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں، اب تو پرنٹنگ پریس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ڈیجیٹل ہے سب کچھ، ٹک 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 آپ مالدار ہو گئے، دیتے رہو۔ البتہ اتنا سادہ نہیں ہے، لیکن میں سادہ کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں چونکہ سب کو چاہیے۔ اچھا اب ایک زمانہ سوچیں، اگر لوگوں کو ڈالر نہ چاہیے ہو تو امریکہ بیچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا لوگوں کو ڈالر کیوں نہیں چاہیے ہوگا؟ چونکہ اگر تیل ڈالر میں نہ بکے تو پھر کسی کو ڈالر کیوں چاہیے؟
اب دوسری وجہ آتی ہے. دوسری وجہ کیا آتی ہے؟ امریکہ خود بھی تو کچھ چیزیں بیچ رہا ہے نا. وہ چیزیں جو امریکہ بیچ رہا ہے وہ کس میں بیچے گا؟ وہ ڈالر میں بیچ رہا ہے. تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوگا. ہاں، یہ کب صحیح ہوگا؟ یہ اس وقت صحیح ہوگا جب پوری دنیا امریکہ سے کچھ خرید رہی ہو. دو وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ رہے گی. نمبر ایک، پوری دنیا کا تیل ڈالر میں بکے تو ڈالر کی ڈیمانڈ رہے گی. نمبر ٹو، امریکہ پوری دنیا کو چیزیں بیچے اور وہ ڈالر میں بیچے گا تو ڈالر کی ڈیمانڈ رہے گی. اب مصیبت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. دونوں چیزیں ختم ہو گئی. وہ کیسے؟ دنیا میں بہت سارے ممالک آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ پہلے تیل ڈالر میں بکتا تھا اور ہم ڈالر لیتے تھے، اب ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ڈالر نہیں لیں گے. کہاں سے شروع ہوا معاملہ؟ معاملہ شروع ہوا ایران، عراق، لیبیا جیسے ملکوں سے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ امریکہ کی ساری بدماشی ہے ہی اسی پر کہ ان کا ڈالر اوپر ہے، ڈالر کو نیچے لاؤ. ڈالر کو نیچے لانے میں پرابلم یہ تھی کہ اگر آپ ڈالر میں نہیں خریدیں گے تو خریدیں گے کس میں؟ پہلے کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں. پھر دنیا کے سامنے یورو آیا. یورو ایک کرنسی ہے کہ جو دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اوپر تھی. پہلے اسٹرلنگ، پاؤنڈ اسٹرلنگ تھا ایک یو کے، جرمنی میں مارک مثلا، فرانس میں فرانک، یہ سب چھوٹے چھوٹے ملک تھے. لیکن جب سب نے مل کے یورو بنا لیا، اب یورو بہت بڑا ہو گیا. تو اب ایران جیسے ملک کو ایک آلٹرنیٹ مل گیا کہ ٹھیک ہے ڈالر میں نہیں خریدیں گے، یورو میں خریدیں گے. پھر ہم بھی چیزیں یورو میں خریدیں گے، ہم بھی ڈالر نہیں دیں گے. عراق نے بھی یہی کیا، لیبیا نے بھی یہی کیا. اچھا، جس نے کیا اس کو سزا بہت بری ملی. صدام حسین بھی گیا اور لیبیا کا کرنل قذافی بھی گیا. ان سب کو سزائیں بہت بری ملی کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے جو کام کیا تھا وہ امریکہ کے پورے سسٹم کو چیلنج کیا تھا. لیکن بہرحال دنیا کے ملک طاقتور ہوتے چلے گئے امریکہ کے مقابلے میں، اور اس کی ایک وجہ چائنا تھی کہ جو امریکہ کا پوری دنیا کی اکانومی میں شیئر مثلا ایک زمانے میں 40% تک چلا گیا تھا، وہ شیئر ڈراپ ہونا شروع ہو گیا. جب ڈراپ ہونا شروع ہوا تو اب پوری دنیا امریکہ سے نہیں خرید رہی ہے. اب پوری دنیا کہاں سے خرید رہی ہے؟ چائنا سے خرید رہی ہے. اور چائنیز ایک زمانے تک ڈالر کے اوپر چلتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ڈالر نہیں، اب تو ہم اپنی کرنسی خود لا رہے ہیں. تو اب انہوں نے یوان کو اسٹرینتھ دینا شروع کر دیا، اپنی کرنسی کو انہوں نے اس کو اسٹرینتھ دی. انہوں نے ورلڈ بینک کے مقابلے میں اپنا بینک بنانے کی کوشش کی، ہر چیز میں اپنا اپنا کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کے سامنے آلٹرنیٹس آ گئے. ایران نے اناؤنس کیا بھائی ہم تو ڈالر میں نہیں لیں گے، اب ہم یورو میں لیں گے، ہم چائنیز میں بھی لے لیں گے. مثلا رشینز نے اب یہ آخری وقت میں آتے ہوئے رشینز نے کہا کہ ہم بھی نہیں لیں گے. وہ بھی بہت تیل بیچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اوپیک سے باہر جو ملک بیٹھے ہیں ان میں امریکہ اور روس دونوں بہت زیادہ تیل بیچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈالر کی ڈیمانڈ فارغ ہو رہی ہے. بیچنا تو ان کا پہلے ہی کم ہوا تھا، خود امریکہ چیزیں بیچتا ہی بہت کم تھا، اس کے مقابلے میں چائنا بہت زیادہ بیچ رہا تھا. تیل کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا اب ممکن ہے ایک اگلے اسٹیپ میں داخل ہو جائیں، وہ یہ کہ ڈالر کی ڈیمانڈ اگر ختم ہو بھی گئی تو امریکہ پہ اثر کیا پڑے گا؟ اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ہاں اس کا ایک اثر ایک اور جگہ پر ہے. اس کے لیے ایک اور مسئلہ داخل ہوگا جس کو ہم بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں علیحدہ سے. وہ کیا ہے؟ امریکہ عیاش ملک ہے. عیاش ملک، عیاش انسان کیسا ہوتا ہے؟ کماتا کم ہے، خرچ زیادہ کرتا ہے. اس آدمی کو ہم عیاش کہتے ہیں نا، کماتا کم ہے خرچہ زیادہ کرتا ہے. امریکہ عیاش ملک ہے. اچھا یہ جو عیاشی کرتا ہے تو اپنا خرچہ پورا کیسے کرتا ہے؟ بھئی ایک عام آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ایک آدمی 50,000 روپے کماتا ہو، خرچہ اس کا 70,000 روپے ہو، تو 20,000 روپے کہاں سے لائے گا؟ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، مانگے گا، قرضہ لے گا. ہاں امریکہ یہ سب کرتا ہے اور اس میں قرض بھی ہے. اچھا وہ قرض کیسے لیتا ہے؟ وہ مختلف گورنمنٹس کو بانڈز ایشو کرتا ہے. کہتا ہے بھائی میں آپ کو ایک بانڈ دے رہا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ سے یہ پیسہ لیا ہے. امریکہ ہر سال بانڈ ایشو کرتا ہے. لوگ اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے ملک کہ ہم بہت اسٹیبل کنٹری ہیں، امریکن بانڈز کو اپنے پاس رکھتے تھے. اگر ڈالر کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو کوئی بانڈ خریدے گا کیا؟ نہیں. کیوں خریدے؟
اگر ڈالر کی ڈیمانڈ نہ ہو اور بانڈ نہ خریدیں ملک، تو امریکہ اپنا جو ڈیفیزٹ ہے، جو بیچتا کم ہے خریدتا زیادہ ہے، اسے کہاں سے پورا کرے گا؟ اسے پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ بیٹھے گا. اچھا، اگر یہ بیٹھ رہا ہو تو اس کا پہلے کا قرضہ کتنا ہے؟ ناقابل تصور رقم ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آسمانی ارقام ہے. رقم ایسی ہے جو آسمانوں کے اندر ایسٹرونومیکل فیگرز ہیں. اس کا مطلب ہے یہ نظام ختم ہو رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کئی سال سے سب کو معلوم ہے، صرف اس پہ چل رہی تھی کہ ڈالر کی ڈیمانڈ ہے. اب ڈالر کی ڈیمانڈ اپنی اینڈ کے اوپر ہے. اب امریکہ کے پاس دو راستے ہونے چاہیے، لاجیکلی دو راستے ہونے چاہیے. نمبر ایک، جائے کسی پہ حملہ کرے اور اس سے چوری کرے. یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں. جب بالکل پھنس جاتے ہیں تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ کرتے ہیں، کسی ملک کو لوٹتے ہیں، مثلا کویت کو لوٹیں گے، عراق کو لوٹیں گے، لیبیا کو لوٹیں گے. سعودیہ کو لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے، اسے لوٹنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی لوٹا ہوا ہے، وہ لوٹا ہوا ہے. اب صرف ایک جگہ دولت رہ گئی ہے مڈل ایسٹ میں، اگر امریکہ چاہے تو اسے لوٹ لے، اور وہ ایران ہے. اس کو لوٹ نہیں پائیں گے، اسے جنگ نہیں کر پائیں گے. مڈل ایسٹ کے باہر چائنا ہے، اس سے بھی جنگ نہیں کر پائیں گے، اور چائنا کا اثر بڑھ رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جو لاک ہے امریکہ کے لیے. جو ابھی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امریکی نظام کی یہ جو فنڈامنٹل پرابلم ہے یہ سولو نہیں ہو پائے گی. اچھا، امریکی نظام نے اس کے مقابلے میں ایک حربہ کیا ہے، وہ یہ کہ آج تک انہوں نے تیل کی پروڈکشن زیادہ نہیں کی تھی. اور کیوں زیادہ نہیں کی تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. مفتے کا ڈالر بک رہا ہے تو کوئی اپنا تیل کیوں بیچے؟ اب تیل کی قیمت بڑھائی ہے، ڈالر پروڈکشن بڑھائی ہے. تیل کی پروڈکشن بہت زیادہ کر دیا. امریکن ہسٹری میں اتنا زیادہ تیل پروڈیوس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا ہے، جو ابھی تک میری سمجھ میں آتا ہے. ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. ابھی تک جو ابھی سمجھ میں آتا ہے اتنا تیل کبھی پروڈیوس نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا اب سعودی عرب سے تعلق نہیں رہے گا. اب کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب دیکھیے کتنی چیزیں ایک دوسرے سے مکس ہوئی ہوئی ہیں. تیل مکس ہوا ہوا ہے یہاں پر، سعودی معاملہ مکس ہوا ہوا ہے. اچھا، اگر ایسا ہوگا تو سعودی کیا کریں گے؟ سعودی چلے ہی اس کے اوپر تھے کہ امریکہ ان کا خیال کرے گا. اس وجہ سے ہمیں پیسہ دینا شروع کیا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں، پاکستان کے پاس، کہ بھئی اگر کوئی اسٹرانگ آرمی ہے تو یہ ان کے پاس ہے، اور اگر یہ ہماری مدد کریں تو ہماری حکومت چلے گی. اور پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو پیسہ چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے پیسہ دو اور مدد لو. اچھا، یمن میں ڈیمانڈ تھی، وہ یمن میں یہ نہیں جانا چاہ رہے اور یہ نہیں گئے، لیکن بہرحال سعودیوں کے پاس آپشنز ختم ہو رہے ہیں. اور یہی عالم یو ای کا ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، معاملات بہت خراب ہیں، ہمیں اپنی طاقت کو کہیں اور سے ثابت کرنا پڑے گا. اور اس طاقت کو ثابت کرنے کے لیے سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا، پاکستانیوں کو پیسہ آتا برا لگے گا؟ نہیں، پیسہ آتا تو کسی کو برا نہیں لگتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ظالم اور گرتا ہوا نظام ہے، اس کا اگر پاکستان اس کا ساتھ دے گا تو پاکستان کی اپنی پوزیشن کیا ہونے والی ہے. اور اب چھوڑ دیجئے، میں اس اخلاقی پوائنٹ کو نہیں چھیڑ رہا کہ جس نظام نے خود پاکستانیوں میں سے کتنوں کی گردنیں کاٹی ہیں، اب پاکستان آ کر اس نظام کی حمایت کی بات کرے. صحیح ہے؟ تو یہ پاکستان کی اپنی اخلاقی پوزیشن کیا ہے ہمارے. اچھا، ممکن ہے کوئی ہم سے پوچھے بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کرے کیا؟ پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، امریکہ اس کو دے گا نہیں، ایک سعودیہ ایک یو اے ای یہی دینے کو تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہ لے اخلاقی وجہ سے مثلا. تو ہم ان سے کہیں گے کہ نہیں، یہ بات تو چھوڑ دو کہ اخلاقی وجہ، اس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. صرف ایک بات پوچھنے کی ہے کہ ان دو ممالک نے جو اب تک پاکستان کے ساتھ کیا تھا، کیا اس کی قیمت یہی ہے جو آپ لے کر ان کا ساتھ دینے دوبارہ کھڑے ہو رہے ہو؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جب انہوں نے پاکستان میں دخالت دی تھی تو پاکستان کا کیا حشر ہوا تھا؟
پاکستان 30 سال ان کی جلائی ہوئی آگ میں جلا ہے، ان کی آگ میں پاکستان جلا ہے. کتنے لوگ مرے، کتنا پاکستان پیچھے گیا ہے. ابھی میں بعض جگہ پہ جملے دیکھ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو 60 کے دور میں واپس جانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی اس کے اوپر توجہ نہ دے، میں ایک دو منٹ میں اس کو عرض کر دوں. پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک دفعہ ایران میں ایک بہت سینئر ہمارے ایک پروفیسر تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، ٹیچر تھے ہمارے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے بھی شاید سنا چکا ہوں گا آپ کو، ان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ پاکستان کو جب 60s میں دیکھتے تھے تو ہم ساؤتھ کوریا سے آگے دیکھتے تھے. پاکستان کا مقابلہ جب ساؤتھ کوریا سے کرتے تھے 60s میں تو پاکستان کو ساؤتھ کوریا سے آگے دیکھتے تھے. صحیح ہے. اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، ایسے ہی کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا کیا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ تم لوگ کتنا پیچھے چلے گئے. 60s میں تم لوگ اتنا آگے تھے. اچھا، اب میں آپ کو کہانی سناؤں نا کہ پاکستان نے 60s میں کیا کچھ کیا تھا اور پاکستان تھا کیا. تو میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں تو ان کو یقین نہیں آتا، تو مجھے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے ان کو پروف دکھانا پڑتا ہے، دیکھو بیٹا پاکستان یہ تھا، یہ سب کچھ تھا. بیڑا غرق مارا ہے انہوں نے. اور اگر ان کو واقعاً پاکستان واپس لانا ہے، کم سے کم اقتصادی ترقی، میں نہیں کہہ رہا 60s کا دور انسانی ترقی کے اعتبار سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے حساب سے اچھا تھا. نہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ اس دور میں بھی اچھی نہیں تھی، جسٹس نہیں ہوا تھا. اگر جسٹس ہوا ہوتا، عوام کی عقل اور شعور کے اوپر بھی کام ہوا ہوتا، عوام کے اندر پیسے کے عادلانہ تقسیم کے اوپر کام ہوا ہوتا تو ہم اتنی آسانی سے ہار نہیں پاتے تھے. اس وقت بھی جو ظلم ہوا وہ یہ کہ پیسہ تو پیدا ہوا لیکن لوگوں کو نہیں ملا. اور اب یہ پھر واپس باتیں کر رہے ہیں کہ ہم 60s کے دور میں واپس آئیں، تو پھر دوبارہ یہ غلطی نہ کریں کہ پیسہ تو پیدا ہو لیکن عوام کو نہ ملے. عوام کو شعور کی ضرورت ہے، عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حرکتیں ہیں کہ سعودیوں کا ساتھ دے دیں گے، ہم پیسہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر وہی غلطیاں، یہ پھر وہی حماقت ہے. جس چیز کی ہمیشہ ان مصیبتوں کے ساتھ کمی رہے گی وہ عوام کے اوپر کام کرنا ہے. اور کیوں عوام پہ کام نہیں کر سکتے؟ اپنے اندر عدل نہیں ہے، اپنے اندر ظلم ہے. اب اس کو انسان بلنٹلی کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اگر ظلم نہ ہوتا تو عوام پہ کام کیا جا سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ میں ظلم ہے. اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہ پاکستان کے بننے میں ظلم ہے، نہیں، جو پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کے اندر ظلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. اگر وہ عدل کر رہے ہوتے، تھوڑا سا اپنے اندر انصاف رکھ رہے ہوتے تو عوام پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا. عوام پہ اعتماد کرتے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی ہمیں سعودیوں کے سامنے اور اس کے سامنے بھیک مانگنے کی، یا ان کے ظلم کے باوجود اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے یمن میں کیا. سب جانتے ہیں جو کچھ ہوا. 50,000 بچے تو وہ رقم ہے جو سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یو این بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ بچے ایک سال میں 50,000 سے زیادہ بچے مرے ہیں. 50,000 کو 365 پہ تقسیم کر لو اور 365 کو 24 پہ تقسیم کر لو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر گھنٹے میں کتنے مرے ہیں. اگر بچوں کو بھوک جنگ سب سے ملنے کو سب کو ملائیں تو ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مرتا ہے، ہر 10 منٹ میں. یہ ہیومن ڈیزاسٹر ہے. اس کا بانی کون ہے؟ یہ سعودیز. اور پاکستان 6 بلین لے کے ان کا ساتھ دے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اس جرم کے یہ پھر مرتکب ہو رہے ہیں. جس طرح ضیاء ایک جرم کا مرتکب ہوا تھا اپنے دور میں، پاکستان کی حکومت پھر اس جرم کا مرتکب ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. ان کو سوچنا چاہیے اس بات کو، اور بجائے یہ کہ پیسہ لے کر اس طرح کے ظالموں کا ساتھ دیں، اپنے ذہن سے سوچیں کیا پاکستان کے اندر کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کی صورتحال بہتر ہو. تو بہرحال یہ چند پوائنٹس سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک آدھ پوائنٹ میرے ذہن میں اور ہے، کوشش کرتا ہوں وہ بھی عرض کر دوں، پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بات شاید میں نے پہلے بہت پہلے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کی داخلی سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے زاویہ میں، اس سے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ کبھی کبھی ٹچ کر لیتا ہوں جرأت کر کے. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ جتنا بھی کام ابھی ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب مثلا جیل چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
آیا یہ نمائشی ہے یا اصلی ہے؟ ایک بیسک کوشچن ہے نا سب کے سامنے، بھائی یہ کام اصلی ہے یہ بھی نمائشی کام کر رہے ہیں، سب کاسمیٹکس ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کرپٹ لوگوں کے استاد تشریف فرما ہے تو پھر سارا کاسمیٹک ہے، کہ بھئی جب استاد بیٹھا ہوا ہے جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں بھئی یہ تو ماسٹر ہیں، باقی تو بیچارے ان کے شاگرد ہیں، تو جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صحیح نہیں ہے، کاسمیٹک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حزب حاکم دودھ میں دھلی بھی ہے، حزب حاکم میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی پاکستان میں واقعاً کام کرنا ہے تو نمبر 1 تو استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، پہلے تو آپ ان سے نپٹیں۔ نمبر 2، آپ کے اپنے اندر جو ڈرامے بازی چل رہی ہے اس کا کیا ہوگا۔ نمبر 3 جو سب سے خطرناک معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ وداؤٹ کرپشن ہے، صحیح ہے، اس کا کیا ہوگا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو اصلی پوائنٹس ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تیسرا لیول یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنی انٹرنل کرپشن کو صاف کر لے، یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات سے لڑنا ہوتا ہے۔ سب سے سخت جنگ اپنی خواہشات سے لڑنے والی جنگ ہے۔ دوسرے تمام جنگیں آسان ہیں، جس کو نبی خدا نے فرمایا تھا یہ جہاد اکبر ہے، باقی سب جہاد اصغر ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ لوگ جہاد اکبر کے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ نفس سے لڑنے کے لوگ نہیں ہیں، اپنی نفس پرستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اپنی نفس پرستیوں میں رہیں گے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہی ہے کہ نفس پرستیوں میں رہیں گے جس کے آثار لگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کرپشن ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم کہیں گے چلو تم کرپشن ختم نہیں کر سکتے، ایک اور کام کر لو، کرپشن کو بھی کسی قانون میں لے آؤ۔ وہ مجھے ایک بندہ یاد آتا ہے، راولپنڈی کی بات ہے، وہ ایک بندہ گیا کسی آفس میں کام کروانے کے لیے، تو اس نے اس سے کچھ پیسے مانگے کہ بھئی پہلے پیسے اتنے دو، تو باہر آ کے کہنے لگا کہ یہ اگر مجھ سے جو اوپر کے مانگ رہا تھا نا جائز مانگتا تو میں دے دیتا۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اوپر کا مانگ رہا ہے لیکن اوپر کا بھی جائز مانگے تو میں دے دوں گا۔ ہم پاکستانی یہاں پہ آ گئے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے تم کرپشن ختم نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے اپنے دل کے اندر جو خواہشات ہیں وہ کرپشن کے بغیر پوری نہیں ہوں گی۔ کم سے کم یہ کرو کرپشن کو بھی ایک قانون دے دو۔ کرپشن کر رہے ہو ہمیں معلوم ہے، اتنا کر لو کہ کم سے کم ملک تو ڈھنگ سے چلا لو، اتنا تو کم سے کم کر لو۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ انصاف نہیں دیں گے اور نہ عدل کریں گے، اس کی ہمیں میرا خیال میں توقع بھی نہیں ہے، لیکن اتنی توقع ضرور ہے کہ اپنے ظلم کے اندر کم سے کم کسی قانون کے دائرے میں آ جاؤ۔ ظلم تو کر رہے ہو معلوم ہے، لیکن کم سے کم اس کے اندر کسی قانون کے اندر آ جاؤ، اس ملک کے لوگوں کو کم سے کم جینے کا سانس تو دے دو، اتنا تو کم از کم دے دو۔ جو بنیادی ترین چیزیں جو ملکوں کے اندر ہوتی ہیں وہ تو کم از کم دے دو ان کو، تاکہ یہ ملک کم سے کم اپنی پٹری کے اوپر چل سکے۔ اب یہ ہے کہ یہ اس کو بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، میں نے کہا اس کے لیے پھر وہ 2 پیرامیٹرز، تیسرا والا تو میں نے بتایا مجھے امید نہیں ہے کوئی کہ وہ تیسرا والا صحیح ہوگا، یہ 2 پہ یہ لوگ کام کم سے کم کریں۔ نمبر 1 کہ استاد صاحب موجود ہیں، ان کا جانا بہت ضروری ہے، اور نمبر 2 یہ کہ جو پولیٹیشنز کا انٹرنل کرپشن ہے اور خود ایک دوسرے کے اندر معلوم ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور یہ سب کرتے رہتے ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک نظم و ضبط بہرحال ایک ملک کو چاہیے، اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، پھر آرٹیفیشل ہوتا ہے، کچھ عرصے کے اندر سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے عرائض یہیں ختم کروں گا، آپ انشاءاللہ جو پیپرز پہ لکھ کے بھیجیں گے اس کے ذریعے سے بہت سارے اور زیادہ ٹاپک سامنے آتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔